استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں، ویسے تو دعوت اسلامی کے ہر ہی درس میں بیان میں اعتکاف کی نیت کا درس دیا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے، مگر اس کی اہمیت کا زبردست اندازہ آپ کو ماہ رمضان میں ہو رہا ہوگا کہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کرنا، تراویح کے دوران پانی پینا، زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب منع ہے، ناجائز ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب کرے تو مکہ پاک میں کعبے کے سامنے زمزم شریف لوگ پیتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں افطار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو وہاں بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اعتکاف کی نیت کتنا ضروری ہے، اسی لیے بار بار ہم یہ درس میں کہتے ہیں کہ بھائی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ مثال کے طور پہ پانی پینا ہے، اب بندہ کہے کہ میں اعتکاف کی نیت کر کے پانی پی لوں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ مسجد میں آئیں، اعتکاف کی نیت کر لیں اللہ کی رضا کے لیے، پھر ضرورت پڑ جائے کھانے پینے کی، آرام کرنے کی، تو وہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر نیت ہی نہیں ہوئی تو یہ سارے کام جائز نہیں ہوں گے۔ تو اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو فوراً مسجد میں سیدھا قدم داخل کریں، بسم اللہ شریف پڑھیں، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو جو بھی بیان سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، یہ ثواب تو اللہ کی رحمت سے میں مل رہا ہوگا، لیکن اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو اعتکاف کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ اپنی عادت بنائیں، رمضان میں زیادہ فوکس کر لیں تاکہ پھر سارا سال ہماری یہ عادت بنی رہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت میرے حوض پر کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ اب اس وقت یہ حدیث اور اس کی اہمیت سمجھنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ اب پورا دن ہمیں بھوکا رہتے ہوئے ہو گیا ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک کا احساس ہو رہا ہے۔ تو افطار سے پہلے جو اس وقت ہماری کیفیت ہے، اس سے آپ کو اندازہ کچھ لگانا تھوڑا سا ہی لگ سکتا ہے، کیونکہ ہم 14-15 گھنٹے کا ہی روزہ رکھ رہے ہیں نا۔ قیامت کے دن سورج 7 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور اتنا پسینہ بہے گا کہ لوگ اپنے پسینے میں ہی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ ہر شخص العطش العطش، ہائے پیاس کی صدا لگا رہا ہوگا، کیونکہ 15 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ نہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ زمین تانبے کی، ننگے پیر زمین پر کھڑا ہونا ہے۔ ابھی تو ہم پنکھوں میں مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر باہر شدید دھوپ اور ہمیں کوئی ننگے پیر کھڑا کر دے 5-7 منٹ میں اپنی اوقات پتہ چل جائے گی۔ اب وہاں نہ جانے کتنا طویل عرصہ ہمیں کھڑا رہنا ہوگا، تو وہاں کہاں پانی ملے گا، وہاں کہاں مشروب ملے گا؟ تو وہاں ایک ہی جگہ ہے جہاں ہمیں انشاءاللہ ٹھنڈا میٹھا پانی دیا جائے گا، اور وہ ہے نبی پاک کا حوض کوثر۔ اچھا آج بھی افطار میں ایک گلاس پانی سے تو پیاس بجھتی نہیں ہے، بندہ تھوڑی دیر بعد پھر پیتا ہے، رات میں کئی بار پیتا ہے کیونکہ دن میں پیاسا رہا تھا۔ تو وہاں کتنا پانی چاہیے ہوگا، بار بار پانی پینا ہوگا تو کتنی لمبی لائن ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا شاندار انتظام رب کی رحمت سے کیا گیا ہے کہ روایتوں کا مضمون ہے۔ ہم جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا،
یہ ایسا شربت ہوگا جو ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ آقا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا کریں گے، سبحان اللہ۔ لیکن کن کو ملے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں بہت سارے لوگ آئیں گے مگر جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے میں ان کو حوض کوثر پر پہچان لوں گا۔ انشاءاللہ درود پڑھتے رہیے، قیامت کی پیاس میں نبی پاک کے ہاتھوں سے جام عطا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ آج اس دنیا میں ہم سب کو افطار کی بڑی فکر ہوتی ہے، گھر میں فرمائشی لسٹ ہوتی ہے افطار میں یہ بنانا یہ بنانا۔ آج بھی کہہ کر آئے ہوں گے مسجد میں تو تھوڑا سا افطار ملے گا، واپس میرے لیے فلاں چیز رکھنا، میں نے آ کے پھر وہ کھانا ہے یا وہ پینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ افطار کی فکر کیوں کہ پورا دن بھوکے رہے نا۔ میں ویسے اپنی زندگی کے چلیں ایک تجربہ شیئر کر دیتا ہوں، آپ کو فائدہ دے گا کہ کبھی کھانا کھانے ہوٹل پہ جائیں نا، ریسٹورنٹ پہ جانا پڑے، ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو سفر میں، جس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو نا وہ آرڈر نہ دے۔ یہ ایک تجربہ اپنی زندگی کا بتا رہا ہوں کہ جس کو جیسے روزہ دار اگر آپ افطار کے وقت سفر میں مکے مدینے میں ہوتا ہے، ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ افطار کے لیے کہیں ریسٹورنٹ پہ رکے اور اب جب آپ نے آرڈر دینا ہے تو آپ کو لگتا ہے میں سارا ہی ہوٹل کھا جاؤں گا کیونکہ اتنی بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو جس کو زیادہ بھوک لگی ہو نا وہ آرڈر نہ دے ورنہ کھانا بچ جائے گا۔ یہ میرا جملہ ابھی شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، میرا بہت زیادہ سفر ہے اور میں اس سفر کا آپ کو نتیجہ بتا رہا ہوں کہ جو نارمل کھانا آپ کھاتے ہیں اتنا ہی آرڈر دیں۔ بھوک میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان 3 گنا کھانا کھا لے گا، انسان کہتا ہے یہ بھی لے لو، تھوڑا سا یہ بھی لے لو، میٹھا بھی لے لو، یہ بھی کھا لوں گا، آخر میں وہ کھانا سارا بچ جاتا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ افطار کا اہتمام دنیا میں ہم سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قیامت میں افطار کا اہتمام کیا کیا ہے؟ ادھر پانی کدھر ملے گا، ادھر سایہ کدھر ملے گا، ادھر دسترخوان کہاں لگے گا؟ کبھی سوچا؟ اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو، کبھی زندگی میں روزہ نہ چھوڑنا بلکہ نفلی روزے بھی رکھتے رہنا۔ حدیثوں کا مضمون ہے جو روزہ دار ہوتا ہے، فرض اور نفل روزے بھی کثرت سے رکھتا ہے، قیامت کے دن ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا۔ جب لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، جب لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں گے، جب لوگ پریشان ہوں گے، روزہ داروں کے لیے قیامت کے دن بھی دسترخوان لگایا جائے گا کہ آج کھا لو تم دنیا میں بھوکے رہتے تھے، آج پی لو تم دنیا میں پیاسے رہتے تھے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے روزہ داروں کے لیے۔ تو ہم سب کو جس طرح دنیا میں افطار کی فکر، دسترخوان کی فکر ہوتی ہے نا، تو قیامت کے دن بھی جام کوثر ملے، ایسے کام کرو کہ آقا اپنے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر عطا فرمائے۔ بلکہ حضرت اشرف صاحب جنہوں نے ایک کمال کا شعر لکھا ہے، جب بھی سنتے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر، تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر، جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کے دیں۔ اے آقا جام کوثر تو دیں مگر کاش اپنا تھوڑا سا اب خود بھی تھوڑا سا پی لیں، اپنے لبوں کو لگا کر دیں۔ بڑی بات ہے یہ کرم کی التجا ہے، اوقات تو نہیں ہے، مگر آقا تو کریم ہے نا۔ کیا معلوم جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، افطار سے پہلے کا وقت ہے، یہ التجا قبول ہو جائے اور آقا اپنے ہاتھوں سے اپنے لب لگا کر ہمیں جام کوثر عطا فرما دے۔ سید اعلیٰ حضرت سے پوچھو، آپ کہتے ہیں حضور جام تو بڑی بات ہے، آپ کی ایک بوند مل جائے تو میرا کام ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، یا رسول اللہ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ اے اللہ یا رسول اللہ آپ چھلکتے ہوئے جام اچھوں کو دیں گے، میں تو اچھا نہیں ہوں، ایک بوند بھی دے دیں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہیے۔ اور سبحان اللہ جمعہ آ گیا، یاد رہے رمضان ویسے بھی عام دنوں میں بھی جمعہ جو ہے نا اس کو بڑا قرآن میں اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ اس سے سمجھیے کہ جمعہ کی اہمیت کتنی ہے کہ جمعہ کے لیے اس کی فضیلت نازل کرنے کے لیے قرآن میں پوری سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، پورے ہفتے کے دنوں میں جمعے کا نام لے کر قرآن میں فضیلت بیان کی گئی۔ بالکل اسی طرح پورے سال میں 12 مہینے ہیں مگر ایک ہی مہینے کا قرآن میں ذکر ہے اور وہ رمضان ہے۔ آج رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، نور علی نور ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک نیکی کی جائے تو اسے عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70 کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو عام جمعے کی بات ہوئی،
مگر جب رمضان کا جمعہ آ گیا، سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب رمضان میں جمعے کا دن آتا ہے، جمعرات کی رات سے لے کر جمعے کی مغرب تک، اب جو یہ وقت ہے، رب کریم ہر لمحے 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اس وقت مغفرت کی برسات ہو رہی ہے، ہر لمحے لوگ بخشے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی، اعتکاف کی نیت سے جمعہ کے دن اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ اب اپنے رب سے یہی دعا ہے، مولا گھر میں تو بلا لیا ہے، اب محروم نہ کیجیو، اے اللہ ہماری جھولی بھر دے، اور آج مغفرت پانے والوں میں ہم سب کا نام بھی تحریر فرما دے۔ جمعے کے دن کو خاص اہمیت دیجیے، خاص عبادتیں کیجیے، ڈھونڈ کر نیکیاں کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، خاص جمعے کے دن صدقہ و خیرات کیجیے، کیونکہ عام دنوں میں ایک بار ثواب ملے گا، جمعے کو 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ آپ نے کوئی نیکی اتوار پیر منگل کو کرنی ہے، 2 دن پہلے کر لیں، اور جمعے کو اس میں جناب وہ خیرات صدقہ یا کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے تو انشاءاللہ ملٹیپلائی بائی 70 ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جمعہ کے دن کی برکتیں عطا فرمائے، اس دن کی ہمیں بہت زیادہ اہمیت عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اب آج بات کرتے ہیں، میں آپ کو افطار سے پہلے ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اصحاب صفہ یہ کون تھے؟ مدینہ پاک میں آپ سب میں سے کئیوں کی حاضری ہوئی ہوگی، میں دعا کرتا ہوں مبارک دن ہے، اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، مقبول حاضریاں نصیب فرمائے۔ جب مدینہ شریف میں ہم جاتے ہیں تو روضہ رسول کے سامنے ایک چبوترا ہے نا، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں۔ جاتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، مگر کبھی کوشش کی کہ اصحاب صفہ کے بارے میں جانیں یہ تھے کون؟ یہ صحابہ کرام کی ایک اسپیشل کیٹیگری ہے۔ صحابہ کرام بہت ساری ان کی کیٹیگریز احادیث میں بیان ہوئی، کچھ خلفائے راشدین گزرے، کچھ عشرۂ مبشرہ گزرے، 10 صحابہ جنت کا جن کو مجدہ ملا، کچھ بدری صحابہ گزرے جنہوں نے بدر کے معرکے میں شرکت کی، ٹھیک ہے نا، کچھ جناب سابقون اولون کہلائے۔ تو اس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شہداء جو کربلا کے معرکے میں شریک ہوئے، وہ کربلا کے واقعے میں شریک ہونے والے صحابہ کہلائے۔ تو مختلف موقعوں پر صحابہ کرام نے جو کام کیے تو وہ ان کو لقب ملا، بیت الرضوان والے صحابہ الگ کہلائے۔ لیکن اصحاب صفہ کون تھے؟ اصحاب صفہ میٹھے اسلامی بھائیوں یہ وہ تھے کہ مدینہ منورہ میں وہ صحابہ جن کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا، جن کے پاس اپنی کوئی رہائش گاہ نہیں ہوتی تھی اور بڑے غریب ہوتے تھے، یہ صحابہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ان میں کئی تو ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پہننے کو صحیح لباس بھی نہیں ہوتا تھا، ایک چادر ہوتی تھی جس سے ستر ڈھانپتے تھے، اوپر چادر بھی نہیں ہوتی تھی۔ اتنی غربت اور بھوک کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کئی دن کا فاقہ۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ اصحاب صفہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے مگر کھڑے کھڑے گر جاتے، کھڑے بھی نہ ہو سکتے تھے کمزوری کی وجہ سے، اتنی بھوک ہوتی تھی۔ صحابہ بتاتے ہیں کہ کچھ صحابہ ان میں سے بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کے مارے، پیٹ جو ہے وہ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہوتا تھا، اتنی کمزوری، مگر جذبہ کیا تھا؟ رسول پاک سے دین سیکھنا ہے، رسول پاک کی صحبت میں رہنا ہے، رسول پاک کو نہیں چھوڑنا۔ ذرا غور کرو یہ کون تھے؟ اس میں نام پتہ ہے کون تھے؟ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے بڑے نام صحابہ کرام کے، مگر یہ غربت، یہ فاقہ، یہ بھوک۔ پھر اندازہ کرو، آج تھوڑی دیر بعد ہم سب کو پتہ ہے ہمیں کھانا بھی مل جائے گا، پانی بھی مل جائے گا، لیکن اگر آج یہ میں کہہ دوں کہ بھائی آج کوئی افطار نہیں کرے گا، آج پانی پی لو، باقی کل مغرب میں کھانا ملے گا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم شاید کئی تو ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک دن کا فاقہ ہم نہیں کر سکتے، وہ کئی دن کا فاقہ، اور کئی دنوں کے بعد کچھ ملتا بھی تھا تو 1 کھجور 2 کھجوریں، کبھی چھوٹی سی روٹی کا ٹکڑا، یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھجوریں آئیں تو پیارے آقا نے اصحاب صفہ کو بلایا اور سب کو 2 کھجوریں دی۔ کئی دن کے فاقے ہیں، کھجوریں کتنی؟ 2۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور تو کھا لی، ایک جیب میں رکھ لی۔ پیارے آقا نے دیکھ لیا، ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور ایک خود کھا رہا ہوں، ایک اپنی ماں کے لیے رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا دوسری بھی کھا لو، میں تمہاری ماں کے لیے اور عطا کر دوں گا۔ یہ زندگی تھی صحابہ کی، ذرا سوچئے۔ مگر کس صحابی کا آپ نے سنا کہ ان کی زبان پر شکوہ تھا، ان کی زبان پر شکایت تھی کہ یا اللہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیا، ہم تو رسول پاک کے دوست ہیں، ہم تو دین کے اولین لوگ ہیں، نہ گھر دیا، نہ پیسہ دیا، نہ سامان دیا، نہ لباس دیا، نہ کھانا دیا، کچھ نہیں کہتے تھے، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے تھے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور آج ہمارے کبڈز بھرے ہوئے ہیں، فریج بھرے ہوئے ہیں، اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، تھوڑا سا ڈالر اوپر چلا جائے، تھوڑی سی آج سیل کمزور ہو جائے، کوئی آئٹم ہماری پھنس جائے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، یار بڑا مندہ ہے، بڑا پرابلم ہے، یار بڑا کاروبار ڈاؤن ہے، بالکل پریشان ہو گیا ہوں، کاروبار بالکل نہیں چل رہا ہے، اب تو زندگی مشکل ہو گئی ہے، اس نے وہ دیکھو اتنا آگے پہنچ گیا، میں اتنا پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے بندو یہ ناشکری کرنا چھوڑ دو، ہر حال میں رب کا شکر ادا کیجئے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو جنتی تھے، جن کی زندگیاں دین کے لیے گزری، مگر ان کا کھانے پینے کا عالم یہ تھا۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ عظیم صحابی ہیں، یاد رکھیے گا، حضرت ابو ہریرہ نے جو قربانی دی نا، گھر بار سب چھوڑ کر نبی پاک کے آستانے پر پڑے رہے، علم کتنا ملا۔ اچھا حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس پرابلم یہ تھا، میں نبی پاک کے پاس تو رہتا تھا، یاد نہیں ہوتا تھا، آقا کی باتیں سنتا تھا مگر بھول جاتا تھا۔ تو ایک بار خود نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور میں آپ کی باتیں تو سنتا ہوں مگر یاد نہیں رہتا، میری یادداشت کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آقا نے نہیں کہا اتنی بادامیں کھاؤ، اتنے اخروٹ کھاؤ، آج کل تو لوگ یہی کہتے ہیں نا، نبی پاک تو نبی پاک ہے نا، کوئی مانگنے آیا ہے تو عطا ہی فرمانا ہے نا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ پیارے آقا نے کہا اے ابو ہریرہ اپنی چادر کھولو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنا دامن پھیلایا، چادر کھولی۔ خود حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے ایک مٹھی بند کر کے میری چادر میں کھول دی، نظر کچھ نہیں آیا بظاہر، مگر آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب اس کو سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں میں نے وہ دامن، وہ چادر سینے سے لگا لیا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں کوئی بات نہیں بولتا تھا، رسول پاک جو فرماتے یہ ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ مجھے یاد ہوتا گیا۔ آج اٹھائیے حدیث کی کتابیں، سب سے زیادہ اگر حدیثیں کسی نے روایت کی ہیں، صحابہ کرام بہت سارے تھے مگر سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے آقا نے یادداشت عطا فرما دی، نبی پاک نے ان کا حافظہ مضبوط کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک بار مجھے اتنی بھوک لگی کہ میں نبی پاک کے گھر کے باہر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ایک صحابی آئے، سمجھے مجھ پر کوئی دورہ پڑ گیا ہے، مرگی وغیرہ کا کوئی دورہ، جنون کا دورہ پڑ گیا ہے۔ کہتے میری گردن پہ انہوں نے پیر رکھا کہ شاید میں ہوش میں آ جاؤں، لیکن وہ دورہ نہیں تھا، وہ بھوک کی وجہ سے نکاہت تھی، وہ کمزوری تھی، کئی دن ہو گئے تھے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اب کہتے میں کھڑا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نکلے، میں ان کے پاس گیا اس نیت کے ساتھ کہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں۔ خودداری دیکھو، بات بات پر آج لوگ مدد مانگنے نکلتے ہیں نا، مجھے مدینے جانا ہے، مجھے حج پہ جانا ہے، بڑا شوق ہے، فلاں کام ہے کہ مدد کر دیجئے۔ سنو صحابہ کرام کی زندگی، کھانے کو دانا نہیں ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ یہ خودداری تھی صحابہ کرام کی۔ یہ آج چھوٹی چھوٹی بات پر جو لوگ مدد مانگتے ہیں، حدیث پاک میں فرمایا کہ جس پر مدد مانگنا جائز نہیں، حدیث کا مضمون ہے اگر اس نے ہاتھ پھیلایا تو گویا اس نے اپنے ہاتھ میں انگارہ لیا ہے۔ مدد مانگنے کے لیے بڑی شرائط ہیں، جس کے پاس شام کو کھانے کا نہ ہو، پہننے کو کپڑے نہ ہو، اس طرح کا بندہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، مگر آج چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں کھڑا ہو گیا راستے میں کہ کوئی صحابی گزریں گے، چہرہ دیکھیں گے، حالت دیکھیں گے، خود ہی کھلا دیں گے، میں نہیں مانگوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق سامنے سے گزرے، کہتے میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا کہ حضور ذرا یہ مسئلہ بتا دیں۔ نیت یہ تھی کہ جواب بھی دیں گے، مجھے بھی دیکھیں گے، کچھ ریئلائز ہو جائے گا، مجھے کھانے کو لے جائیں گے۔
مسئلہ بتایا، حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے، کہتے میں وہی بھوکا ہی کھڑا رہ گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے. سبحان اللہ، آقا تو سب کے آقا ہیں نا، دلوں کے حال جاننے والے آقا ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی پاک نے دیکھ کر مجھے مسکرائے، کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو. اپنے ساتھ مجھے گھر لے گئے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں کوشچن کیا، سوال کیا کہ اے عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ ذرا سنیے گا. اب کس کا گھر ہے؟ کونین کے والی کا، رب کے حبیب کا. ہم نبی پاک کے ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں، وجہ تخلیق کائنات، the reason of all creation، جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے. رب فرماتا ہے محبوب تجھے نہ بناتا تو دنیا ہی نہ بناتا. وہ حبیب، ان کے گھر کا عالم کیا ہے؟ بی بی عائشہ سے پوچھ رہے ہیں عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ کہ حضور کھانے کو تو کچھ نہیں ہے. ایک صحابی کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کہ حضور بس تھوڑی دیر پہلے ایک صحابی آپ کے صحابی آئے تھے، دودھ کا پیالہ دے گئے ہیں. گھر پورے گھر میں there is nothing to eat. کس کا گھر؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر. سوچو، جو شکوہ کرتے ہیں، جو شکایت کرتے ہیں، جو کمپلین کرتے ہیں، جو ناشکری کرتے ہیں، یہ کیسے گھرانے تھے؟ اب نبی پاک بھی کمال کی ہستی ہے نا، سب کے آقا ہے نا، صرف ابو ہریرہ کے آقا تو نہیں نا. فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو لے آؤ. اب 70 اصحاب صفہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک سے میرا برا حال، پیالہ ایک دودھ کا، اور مجھے ہی کہا جا رہا ہے باقیوں کو بھی لے آؤ. اب مجھے تو ملنا کچھ نہیں ہے، 70 پیئیں گے تو ایک ایک گھونٹ ہی آئے گا. خیر گئے لے آئے سیدنا ابو ہریرہ اور صحابہ کو، آؤ بھائی نبی پاک نے بلایا ہے. سارے صحابہ آ گئے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اے ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور سب کو دودھ تم نہیں پلانا ہے. اب جس کو شدید بھوک لگی ہو اسی کو آپ کہیں بھائی ذرا کھانا کھلاؤ سب کو، مور ڈیفیکلٹ. اب سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آرڈر تھا کرنا پڑا. میں ایک صحابی کے پاس گیا، سارے مجھے پتہ ہے بھوکے ہیں، سب پیاسے ہیں، یہ تو ایک ہی بندہ دودھ کا پیالہ پورا کر دے گا. بہرحال کہتے ہیں میں نے دودھ پکڑا دیا ان کے ہاتھ میں، انہوں نے منہ سے لگایا، بسم اللہ شریف پڑھی اور رچ کے پینا شروع کیا. ایک صحابی نے پیا، میں دوسرے کے پاس پیالہ لے گیا، تیسرے کے پاس لے گیا. ابو ہریرہ نوٹس کر رہے ہیں کہ صحابہ دودھ تو پیٹ بھر کے پی رہے ہیں، پیالے میں دودھ کم نہیں ہو رہا ہے. وہ ویسے کا ویسے ہی ہے. 2 3 4 10 20 40 50 70 کے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. نبی پاک کے پاس آ گئے کہ حضور اب میں بچ گیا اور آپ رہ گئے ہیں. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو. کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے بسم اللہ پڑھی اور پیٹ بھر کے دودھ پیا، کئی دنوں کی بھوک تھی. جب پی لیا پیالہ واپس پیارے آقا کو دیا. نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے پھر منہ لگایا، پھر پیٹ بھر کے پیا. آقا کو پھر پیالہ پیش کیا. آقا کہتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو. کہتے تیسری بار منہ لگایا، پھر رچ کے پیا. اب جب چوتھی بار رسول پاک نے کہا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے کہا بس یا رسول اللہ اب جگہ نہیں ہے، آئی ایم فل ناؤ. اللہ اکبر. نبی پاک نے وہ پیالہ لیا، بسم اللہ شریف پڑھی، اور اب نبی پاک نے دودھ نوش کیا تو وہ پورا دودھ میرے آقا نوش فرما گئے. پیارے آقا کے ہاتھ میں جب تک پیالہ واپس نہ آیا دودھ کے پیالے میں قطرہ کم نہ ہوا. یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا، فرماتے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. جام شیر کہتے ہیں دودھ کو، جام کہتے ہیں پیالے کو. سیدی اعلیٰ حضرت گویا سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح وہ پیالہ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اتنا پیا کہ منہ ہی پھر گیا. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں جہاں عظمت مصطفیٰ، معجزہ مصطفیٰ پتہ چل رہا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں نبی پاک کے گھرانے کی سادگی اور غربت کا عالم بھی پتہ چل رہا ہے. زندگی مسائل کے ساتھ چلتی ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ پرابلم نہ ہو، لیکن پرابلم آ جائے، مشکل آ جائے، کمی آ جائے تو شکوہ نہ لایا کرو، زبان پر کمپلین نہ لایا کرو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. مگر آج شکر ہی تو نہیں ہے، آج کمپلینز ہیں، آج شکوے ہیں، آج جناب بندہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈس ہارٹڈ فیل کرتا ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے ناظرین؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا اسٹائل یہ بنا لیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا الٹیمیٹ گول یہ بنا لیا ہے
کہ ہمارے آگے جو لوگ ہیں نا، جو ہم سے زیادہ مالدار ہیں، ہم سے زیادہ گاڑیاں گھر ہیں، ہم نے ان کو دیکھ کر اپنا ایک گول سیٹ کر لیا ہے کہ یار ابھی تک فلیٹ میں ہی ہوں، اب بس تھوڑے عرصے بعد بنگلے میں جانا ہے. کدھر جانا ہے؟ ڈیفینس میں جانا ہے. اچھا پھر ڈیفینس میں گھر مل گیا، 500 گز کے بنگلہ والا پھر کبھی کبھی گاڑی میں گزرتا ہے نا، جب 4000 گز والا بنگلہ دیکھتا ہے تو بولا یار یہ کب بنے گا میرا، میں تو ابھی تک 500 والے میں ہی ہوں. اچھا پہلے اسکوٹر پہ گھومتا تھا، یار یا اللہ گاڑی دے دے، بڑی مشکل سے الٹو مل گئی تو اب برابر میں کرولا آ کے رکی تو بندہ بولا یا اللہ یہ کب ملے گی میرے کو، میں تو ابھی تک الٹو پہ ہی ہوں. کرولا والا مرسیڈیز دیکھ کے پریشان ہے، مرسیڈیز والا اب تو نئی برانڈ کی سنا ہے 3-3 کروڑ کی لینڈ کروزر آ گئی، وہ دیکھ کے ٹینشن میں رہتا ہوگا. تو اللہ کے بندو یہ ریس کبھی ختم نہیں ہوگی. یاد رکھیے آپ اگر کروڑ پتی ہیں تو آپ ارب پتی کو دیکھ کے پریشان رہیں گے، ارب پتی ہو جائیں گے تو یہاں کھرب پتی بھی موجود ہیں. یہ کمپٹیشن ہی رانگ، راستہ ہی غلط چوز کر لیا آپ نے. اگر لائف پرسکون گزارنی ہے، زندگی کو انجوائے کرنا ہے، شکر گزار رہنا ہے، تو تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا وہ ڈائمنشن چینج کرنا پڑے گا، اسٹیئرنگ موڑنی پڑے گی. اور وہ کیا ہے؟ علماء کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیشہ زندگی میں نعمتوں میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو اور نیکیوں میں اپنے سے زیادہ لوگوں کو دیکھو. ہم نے کیا کیا؟ اس کو الٹا کر دیا ہے. ہم نعمتوں میں اپنے سے اوپر کو دیکھ رہے ہیں اور نیکیوں میں اپنے سے نیچے کو دیکھ رہے ہیں. بھائی کوئی بات نہیں، 1-2 روزے ہی قضا ہوتے ہیں نا، وہ تو ایک بھی نہیں رکھتا. میں 4 ٹائم تو نماز پڑھتا ہوں، وہ تو 1 ٹائم کی بھی نہیں پڑھتا. بندہ اپنے آپ کو الٹا سیٹسفائی کر رہا ہے گناہ گاروں کو دیکھ کے. بھائی سگریٹ ہی پیتا ہوں نا، وہ تو نشہ کر رہا ہے. اللہ کے بندو تم ان کو دیکھو جو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. 5 وقت کا نمازی تہجد گزار کو دیکھے نا کہ یار یہ روز تہجد پڑھتا ہے، میں کب تہجد پڑھوں گا. تہجد پڑھنا شروع کر دی. اب اس کو دیکھے جو روز 1 پارہ قرآن پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ کتنا قرآن پڑھتا ہے. یار یہ کاروبار کے ساتھ ساتھ دین کا کام کتنا بڑا کر رہا ہے، میں بھی دین کا کام کروں گا. ہمیں گاڑی دیکھ کر، بنگلہ دیکھ کر پریشانی شروع ہو جاتی ہے. کبھی کسی عبادت کرنے والے، تلاوت کرنے والے عالم دین مفتی کو دیکھ کر کیوں یہ خیال نہیں آتا کہ یار یہ عالم بن گیا، میں پیچھے رہ گیا. یہ بھی تو ایک کمپٹیشن ہے نا. صحابہ کرام علیہم رضوان کا کمپٹیشن کیسا تھا بھول گئے آپ؟ غزوہ تبوک میں حضرت عمر آدھا مال لاتے ہوئے کیا سوچ کر لائے تھے؟ یار آج موقع ہے ابو بکر سے آگے نکلنے کا، مگر قربان جائیے صدیق اکبر پر، گھر کا سارا مال لے کر آ گئے نا. مقابلہ تھا. ہم بھی کرتے ہیں مقابلہ، گاڑیوں میں، پیسوں میں، گھڑیوں میں، جوتوں میں. اب اسلامی بہنیں مجھے اگر سوشل میڈیا پہ سن رہی ہیں، وہ کپڑوں میں، زیور میں، اس نے ایسے کپڑے سلوائے میں اس سے مہنگے سلواؤں گی، ایسا زبردست ہار بنایا میں نے اس سے اچھا بنانا ہے، بچے کی شادی کا ایسا فنکشن میں نے اس سے بڑا فنکشن کرنا ہے. اسی چکر میں مر گئے، نہ خوش ہو سکے، نہ شکر ادا کر سکے. ارے شکر گزار بننا ہے تو دیکھو نا، یہ جتنے بیٹھے نا اس وقت اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، یاد رکھیے جیسی لائف میں اور آپ اس وقت گزار رہے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں جیسی لائف اس وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں، کروڑوں لوگ ایسی لائف گزارنے کا خواب دیکھ رہے ہیں. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی کہے یار میں پریشان ہوں، میری جیسی لائف کون گزارنا چاہتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اور میں سب اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں. کئی ایسے ہیں جو اس وقت ہاسپٹل کے بستر پر پڑے ہیں، نالیوں سے خوراک دی جا رہی ہے، پیشاب نالیوں سے نکل رہا ہے، کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. کرائے کے گھر والا کہتا ہے میں کرائے کے گھر میں ہوں، لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. جھونپڑی میں رہنے والا سوچے لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں. ارے آپ سڑک پر سو رہے ہو، لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھو نا اپنے سے کمتر لوگوں کو، کیسی کیسی بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشن ہے لوگوں کو. اور ہم ہیں کہ شکوے شکایت ہی ختم نہیں ہو رہی، کمپلینس ہی ختم نہیں ہو رہی. کدھر سے اللہ کی رحمت آئے گی اگر زبان پر شکر نہیں ہے؟ ہر حال میں رب کا شکر ادا کریں. میرے رب نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے بہتر بنایا ہے. یہ جو شکوے شکایت کرتے ہیں نا، ایسے ہی ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا، کہتا ہے حضور اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، بڑا ٹینشن میں ہوں، پیچھے رہ گیا، کنگال. آپ نے فرمایا کچھ نہیں دیا اللہ نے؟ کہا کچھ نہیں دیا. کہا اچھا ایسا کرو 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا ہے حضرت بغیر ہاتھ کے تو ٹوٹا ہو جاؤں گا. کہا اچھا چلو 2 ٹانگیں ہیں نا، ایک ٹانگ دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. کہا حضرت لنگڑا ہو جاؤں گا. اچھا 2 آنکھیں، ایک آنکھ دے دو 20 لاکھ روپے لے لو. کہا حضور اندھا ہو جاؤں گا. اچھا ایک کان دے دو، 2 کان ہے نا، ایک کان دے کے 15-20 لاکھ روپے لے لو. وہ گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا. حضرت نے کہا کیسے ناشکرے بندے ہو، کیا تو اللہ نے کچھ نہیں دیا، کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو. کہتا اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. ذرا سوچو نا، اللہ نے اندھا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، گونگا نہیں بنایا، ہاتھ دیے، پیر دیے، پھر بھی شکوا. پڑے ہوتے کسی ہاسپٹل میں، ہم بھی اشارے کر رہے ہوتے کیونکہ زبان نہ ہوتی تو کیا کر لیتے. اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہو کر پھر بھی ناشکری. یاد رکھو جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتیں ڈر ہے کہ چھین لی جاتی ہیں.
آپ دیکھیں چلتا کاروبار کولیپس ہو جاتا ہے، چلتی فیملی، اتنی خوشحال فیملی ہوتی ہے، سارے کام خراب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ناشکری شروع ہو گئی ہے. اچھا ایک اور مسئلہ، آخری بات، پھر بیان کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ کہ تسبیح لو اور الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. یس، یہ طریقہ ہے، زبانی شکر اسی کو کہتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں پریکٹیکل شکر کیا ہے؟ زبان الحمدللہ کہہ رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر، اور سارے کام الٹے ہو رہے ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا، آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے نافرمانی نہ کی جائے، آنکھوں سے حرام نہ دیکھا جائے. دنیا کا دستور ہے، آپ اپنے کسی بندے کو موٹر سائیکل دیں، بیٹا یہ موٹر سائیکل اس لیے کہ روز فلاں فلاں جگہ جانا اور پیسے لے کر آنا. آپ کو 10 دن بعد پتہ چلے بندہ جاتا ہی نہیں موٹر سائیکل پہ، گھومنے پھرنے جاتا ہے، کام نہیں کرتا. آپ کیا کرتے ہو؟ بھائی موٹر سائیکل واپس دے. اس لیے تھوڑی دی تھی تیرے کو گھومنے پھرنے کے لیے، کام کے لیے دی تھی. جو چیز جس چیز کے لیے دی کام نہ ہوا تو کیا کرتے ہو؟ واپس لے لیتے ہو نا. سچ بتاؤ ہونا کیا چاہیے تھا؟ آنکھیں حرام دیکھتی اللہ اندھا کر دیتا ہمیں، ہاتھ حرام کی طرف اٹھتا ہاتھ گر جاتا، پیر حرام کی طرف چلتا لنگڑے ہو جاتے ہم، اللہ واپس لے لیتا نا. اس لیے تھوڑی دیے تھے. مگر آج اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، ہم انہی نعمتوں سے اللہ ہی کو ناراض کرتے ہیں. ایسا نہ کریں میٹھے اسلامی بھائی، اپنی زندگی میں پریکٹیکل شکر لائیں. اور پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اسی نعمت سے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. اللہ نے مال دیا ہے، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں. پہلے تو حلال طریقے سے کمائیں اور پھر صحیح جگہ پر خرچ کر کے اس کی برکتیں لوٹیں. اور سبحان اللہ، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رمضان میں ایک خاص کام یہ تھا کہ پیارے آقا خوب سخاوت فرماتے. ہر آنے والے غریب کو، ہر آنے والے سائل کو نبی پاک عطا فرماتے. تو میں آپ سے بھی یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ رمضان میں دل کھول کر سخاوت کیجیے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جب رب نے ہمیں بے گنے دیا ہے نا، کچھ لوگ بڑا کاؤنٹنگ کے ساتھ بانٹتے، بس بھائی ہو گئے پورے، اب اگلی بار آنا. اللہ بے گنے دے رہا ہے. حدیث پاک ہے، مضمون ہے، اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. زکوٰۃ پوری دیں، اس کے بعد صدقہ بھی دیں، اللہ کی راہ میں اور بھی خرچ کریں تو انشاءاللہ رب کریم آپ کے مال میں خوب برکت ڈال دے گا. اور خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلا حق جو ہے وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے. اپنے غریب رشتہ داروں کی ہیلپ کیجیے. اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کی مدد کیجیے. اپنے غریب پڑوسیوں کو دیکھ لیں، غریب ملازمین کو دیکھ لیں. اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہو سکے تو اپنی دعوت اسلامی جو اتنا بڑا سنتوں کا کام، دین متین کا کام کر رہی ہے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کر رہی ہے. 2800 سے زیادہ دعوت اسلامی کے مدرسے بن گئے، 600 سے زیادہ دارالعلوم بن چکے ہیں. آل ٹوگیدر 1,80,85,000 بچے بچیاں بغیر کسی فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں. اب تک 84,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن گئے ہیں. 2.25 لاکھ سے زیادہ بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے. دعوت اسلامی روزانہ 20,000 لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے. 26,000 کے قریب فیملی کا علاج دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ ذرا سوچئے نیٹ ورک کتنا بڑا ہے. ہم سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہے ہیں. الحمدللہ 3 زبانوں میں دعوت اسلامی مدنی چینل چلا رہی ہے. وہ چینل جس میں 1 منٹ بھی گناہوں بھرا نہیں ہے. دنیا بھر میں لوگ علم دین سیکھ رہے ہیں. اب اتنے بڑے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے دعوت اسلامی کے تقریباً 26,000 لوگ امپلائیز ہیں، 26,000 اجیر ہیں جن کی تنخواہ دعوت اسلامی کو دینی ہے. آپ کی آفیسز میں، آپ کی فیکٹری میں بھی لوگ اجیر ہوتے ہوں گے، آپ کو تنخواہ دینی ہوتی ہوگی اور آپ کا فارمولہ یہی ہوتا ہوگا کہ بھائی اپنے کمائیں نہ کمائیں پہلی تاریخ کو تنخواہ دینی پڑے گی. آپ 10 15 20 50 لوگوں کی تنخواہ دیتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا ہمیں 26,000 لوگوں کو ہر مہینے تنخواہ تقریباً دینی ہے. تھوڑا سا حساب بناتے ہیں، 26,000 لوگ ہوں اور اگر ایوریج تنخواہ 20,000 روپے ہو تو یہ کل ملا کے کم و بیش 52 کروڑ روپے بنتے ہیں. اور ان 52 کروڑ روپوں کو اگر آپ روزانہ پہ ڈیوائیڈ کر دیں، 30 پر ڈیوائیڈ کر دیں تو ایک دن کے 1.5 پونے 2 کروڑ روپے بن جاتے ہیں روزانہ کے. یہ دعوت اسلامی کو صرف تنخواہ میں خرچ کرنا ہے. اندازہ کیجئے کتنا بڑا کام ہے. میری آپ سے گزارش ہے اپنی دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ میں، اپنے عطیات میں دل کھول کر ساتھ دیں. اس بار فطرہ بھی دعوت اسلامی کو دیں. آخری بات فطرے کے لیے کر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، پھر دعا کی طرف جاتے ہیں. فطرہ دینا ہوتا ہے تو کون سا فطرہ دیتے ہیں؟
جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا 100 روپے والا، ہم نے جا کر اس کی پرچی کٹوا لینی ہے۔ کبھی پوچھا کہ بھائی اور کوئی کیٹیگری ہے کہ نہیں؟ کپڑا لیتے وقت کیا کرتے ہیں؟ دکاندار کو یہ کہتے ہیں سب سے سستا والا سوٹ نکال دو، میرا اور میرے بچے کا عید کا جوڑا بنانا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اچھے والا کپڑا دکھاؤ، مہنگے والا، جوتے اچھے والے، گھڑی اچھی والی، موٹر سائیکل اچھی والی، گاڑی ہے تو وہ اچھی والی۔ لائف اچھی گزارنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو سب سے کم والا فطرہ۔ ایسا نہیں ہے، فطرے کی 4 کیٹیگریز نبی پاک نے بیان کی۔ گندم کا بھی فطرہ ہے، جو کا بھی ہے، کھجور کا بھی ہے، اور کشمش کا فطرہ بھی ہے۔ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو لاکھوں سے اچھا بنایا، اتنا زبردست لائف اسٹائل دیا ہے، تو فطرہ دیتے وقت ہم کیوں سب سے لوور کیٹیگری کا فطرہ دیتے ہیں؟ یہ بھی شکرانے کا ایک انداز ہے، شکر کی بات ہو رہی ہے نا۔ یا اللہ تو نے مجھے لاکھوں سے اچھی لائف دی ہے، تو نے مجھے اتنا نوازا ہے، تیری راہ میں خرچ کرتے وقت میں بہترین مال خرچ کروں گا۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ اس سال کشمش کا فطرہ دے، کھجور کا فطرہ دے۔ اجوا کھجور سے افطار کرنی ہے اور فطرہ 100 روپے کا دینا ہے، تو بھائی کھجور کا فطرہ دینا، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے۔ تو بہرحال اس بار انشاءاللہ اس روایت کو بھی قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ہمیں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے، افطار کا وقت قریب ہے، آئیے مل کر انشاءاللہ ہم دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے ماہ رمضان میں جمعہ کے دن ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کرنے والے مولا، تیرے گناہگار بندے تیرے گھر میں بیٹھے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ ایک پورا عشرہ ہم سے جدا ہو گیا، اے اللہ ماہ رمضان اب تک غفلت میں گزرا ہے، کوتاہیوں اور سستیوں میں گزرا ہے۔ مالک اقرار ہے، ایسے روزے، ایسی تراویح، ایسی عبادت نہیں کر پائے، مگر میرے مالک بندے تیرے ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے میرے مولا۔ جن خوش نصیبوں کو تو نے بخش دیا، تجھے ان خوش نصیبوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمارے بھی گناہ معاف کر دے، ہمارے سجدے قبول کر لے، ہماری تراویحاں قبول کر لے، ہمارے روزے قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول فرما لے۔ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے، ہمارے بھائی بہنوں کا نام لکھ دے، ہمارے گھر والوں کا نام لکھ دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کا نام لکھ دے، ہم سے محبت کرنے والوں کا نام لکھ دے۔ اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے، ہم سب سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، جس طرح تو نے رمضان میں عبادت کا جذبہ دیا ہے، اے اللہ سارا سال نمازیں پڑھنے والا بنا دے، سارا سال تلاوت قرآن کا شوق دے دے۔ رمضان میں بھی گناہوں سے بچا لے اور آخر رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچا کے رکھیو۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا، نیکیوں والی، عافیت والی، صحت والی۔ اے اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا، ایسی زندگی عطا فرما۔ زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں، ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، ہاسپٹلوں، پولیس اسٹیشن کے چکروں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا۔ اے اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، ہماری ناشکریاں معاف کر دے۔ اب تک ہم نے کوئی ناشکری بہت ساری کی ہوں گی، اپنے کرم سے معاف کر۔ تیرا شکر ادا کرتے مالک، تو نے مسلمان بنایا، ایمان کی دولت دی، ہمیں ہمارے ہاتھ پیر سلامت دیے، ہمیں کروڑوں سے اچھا بنایا۔ مالک تیرا شکر ادا کرتے ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے رب کریم جتنے بیمار آئے ہیں، جتنے بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں، اے شفا دینے والے جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہمیں بھی شفا عطا کر دے، ہمارے مریضوں کو بھی شفا عطا کر، ہمارے گناہوں کے امراض بھی دور کر دے۔
اے اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ جن کے اپنے حق کہیں پھنسے ہوئے ہیں غیب سے وہ حق لوٹا دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ نصیب فرما دے، اے رب کریم، اے رب کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اے اللہ ہمارے حق میں جو جو بہتر ہے ہمیں عطا کر دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا، ہمارے گھر بار مال کو اے اللہ ناگہانی آفت اور آگ لگنے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں بس خیر چین سکون ہمارا مقدر فرما دے۔ کئی خوش نصیب مدینے پہنچ گئے، کئی تیاریوں میں ہیں، اے اللہ کرم کر ہمیں بھی پیارے آقا کا پیارا روضہ دکھا دے، مکہ پاک کی حاضری دے دے، اسی سال حج نصیب کر دے، اے اللہ اے رب کریم بس آج ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اس مسجد کو شاد و آباد کر دے، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، جنہوں نے اس مسجد کو خریدنے میں بنانے میں تعاون کیا، کر رہے ہیں، آئندہ کریں گے، اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما، بس مالک ہم سے راضی ہو جا، آج ہماری بخشش کر دے، ہم سے سزا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔